اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو حقیقی نمازیوں کے حوالے سے تھی، اور ہم نے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی انسان پوری زندگی بھی نماز پڑھتا رہے لیکن ان صفات کو حاصل نہ کر سکے جو حقیقی نمازیوں میں ہوتی ہے تو وہ مصلین میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی نماز جو ہے وہ ایک اٹھک بیٹھک سے زیادہ شباہت رکھے گی بنسبت نماز واقعی کے۔ جو نماز واقعی ہے وہ معاشرے میں اثر رکھتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برے کاموں سے اور منکرات سے، فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ معراج المومن، معراج پہ لے جاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ بہت سی جو انسان کی شخصیت میں جو امبیلنس ہے، جیسے میں نے بتایا کہ سورہ معارج کی جو آیات ہیں 22 سے لے کر جو ہے وہ یعنی 18 سے لے کر اور آخر تک جو آیات ہیں تقریباً یہاں جو ہے وہ میرے پاس 25 تک جو آیات ہیں وہ نمازیوں کی صفات کو بیان کر رہی ہیں، کہ بتایا کہ انسان کی طبیعت میں جو لالچ ہے اور بے صبری ہے کہ انسان کو اس طرح سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جب اسے نعمتیں دی جاتی ہیں تو وہ اپنے سے محدود کر لیتا ہے، کسی دوسرے کو شیئر نہیں کرنا چاہتا، اور جب نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو جزا فضا کرتا ہے، فریاد اور آہ و فغاں اس کی بلند ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو اگر کوئی بیلنس کرتا ہے تو وہ حقیقی نمازی ہیں۔ تو ان کی کیا صفات ہیں؟ ان کی 3 صفات ہم نے پہلے بیان کی تھیں کہ جو دائم الصلاۃ ہوتے ہیں، ہم نے بتایا تھا اس کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے۔ نوافل ایک کورنگ کی طرح سے، ایک کور کی طرح سے اس کے اوپر آ جاتا ہے فرض کے اوپر۔ جیسے آپ صوفہ خرید کے لے کر کے آئے لیکن صوفے کے اوپر مٹی آئے گی تو خواتین اس کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے ایک چادر اس کے اوپر چڑھا دیتی، یا اب ایک قیمتی گاڑی خرید کے لے کر کے آئے اس کے اوپر کورنگ، ایک کور چڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ تو حفاظت، تو فرائض کی حفاظت نوافل سے، الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ دوسری صفت یہ ہے کہ نمازیوں کے ہاتھ جو وہ اپنی جیب میں ہوتے ہیں، یعنی نمازی زکوٰۃ تو دیتے ہی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے محروم اور سوال کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے حقیقی نمازی جو ہے وہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ اور خمس بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ غریبوں کے لیے ایک بجٹنگ ہوتی ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ نمازی جو ہے وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، یعنی انسان کو یہ یقین ہو، انسان کو یہ گمان ہو کہ حساب کتاب ہے، آگ ہے، دوزخ، جنت ہے، تو یہ ایمان، یہ تصدیق انسان کو رات کو بستر پہ سونے نہیں دے گی سکون سے، بلکہ وہ غریبوں کی مدد کے لیے جائے گا، وہ یتیم نوازی کے لیے نکلے گا۔ کیونکہ اگر کسی کے بچے زیادہ ہیں تو وہ بچے چھوڑیں گے نہیں اسے، جو ہے وہ چیخ چیخ کے اسے جو ہے وہ کام کرائیں گے کہ مجھے یہ کر دو، مجھے وہ کر دو، مجھے وہ کر دو۔ بچہ نہیں چھوڑتا اپنے باپ کو۔ تو اسی طرح سے جو آخرت پر ایمان ہے وہ نمازی کو پش کرتا ہے عبادت کی طرف یا غریبوں سے مدد کرنے اور ان کی حمایت کی طرف۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، نمازی ان کے دلوں میں دوزخ کے عذاب کا خوف ہے۔ وَالَّذِينَ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ۔ دیکھیے یہ بات جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بھی آئی، یعنی مختلف انداز سے آئی لیکن آئی ہے۔ اِنَّا نَخَافُ، سورہ دہر میں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا۔ قیامت کے دن بھی اہل بیت اس دن سے نہیں ڈرتے لیکن اس دن کے شر سے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو ڈرتے اس دن بھی اللہ کے عذاب سے ہیں، اس دن کے شر سے نہیں ڈرتے، لیکن اس دن کا شر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ من ربنا، اس پہ غور کیجئے، آپ اس پہ غور فرمائیے
اس عبارت کے اوپر جو سورہ دہر میں آئی اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا. تو ڈر ہے. ڈر کے بغیر آپ دیکھیں، آپ ایک ڈرائیو کریں گاڑی اور چوراہا آتے اس پہ پولیس جو ہے وہ اپنی کیسلنگ کیے ہوئے جو ہے وہ آفیسرز موجود ہیں، تو آپ موبائل چلاتے ہو سو ڈریں گے، یا اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگی فوراً سیٹ بیلٹ لگائے گا ڈرائیور کہ کہیں اس کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ نہ ہو جائے. تو جو ڈر ہے انسان بناتا ہے، ڈر انسان کو انسان بناتا ہے. تو پاکستان میں جو لاقانونیت خرابیاں ہیں اس کی وجہ ہے کہ ڈر نہیں ہے، قانون کی خلاف ورزی کا ڈر نہیں ہے. تو جہاں شریعت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر نہ ہو، عذاب کا ڈر نہ ہو، وہاں انسان جو نافرمان ہو جاتا ہے، بے تربیت ہو جاتا ہے. تو یہ جو ڈر ہے، یا موت کا ڈر یا عذاب کا ڈر، یہ نمازیوں کے اندر ہوتا ہے. اور اگر آپ کی نماز سے آپ کے اندر یا میرے اندر تو ڈیولپ نہیں ہوا، 54 سال کا تو میں ہو گیا، 50 سال سے نمازیں 50 سال سے تو نہیں پڑھ رہا، لیکن 15 سال سے بھی لگائیے اگر میں پڑھ رہا ہوں تو کتنے 35 سال اور 4 39 ایئرس ہو گئے، ایک کم 40. تو 40 سال 39 سال سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ڈر میرے اندر پیدا نہیں ہوا. تو کوئی ایسا کام کرے انسان نماز کے اندر، نماز سے باہر کوئی ایکسٹرا ایسا کام کرے کہ اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے. ایک تو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ حساب کتاب ہے، قیامت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. مولا نے فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ، اس طرح سے مولا نے فرمایا اس طرح سے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ڈر جو ہے وہ انسان کے اندر، والذین من عذاب ربہم مشفقون. اگر میرے بستر کے اوپر چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کاکروچ آ جائے، میں کتنا ڈرتا ہوں. کوئی اور چیز سانپ آ جائے، چھپکلی سے ڈرتا ہوں. سانپ آ جائے، سانپ تو بہت بڑی چیز ہے. بچھو آ جائے، سانپ آ جائے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اس سے نیچے بھی چھوٹی سی جو وہ چیز آ جائے تو انسان اس سے جو وہ ڈرتا ہے، ڈر ہوتا ہے. تو انسان تو جو سانپ سے ڈرتا ہے، سانپ کے بنانے والے سے اور اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے نہیں ڈرتا. تو کہا نمازیوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. اور پانچویں صفت نمازیوں کی یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. نمازی وہ ہیں جو جنسی لحاظ سے بیلنس ہوتے. نمازی خوش کے مقدس نہیں ہوتے، وہ پیار اور محبت بھی ہے، ان کے اندر عطوفت بھی ہے، ان کے اندر لو بھی ہے، لیکن نکاح کے دائرے میں، ازواج کے دائرے میں یہ چیزیں جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ بھی جائز کی اس میں تلاش کرتے ہیں. تو وہ جنسی لحاظ سے نکاح کے دائرے میں محبت کرتے، نکاح سے باہر اس کو جو ہے وہ شریعت نے کہا کہ متجاوز ہے. اگر کوئی اس سے باہر نکلے تو کہا فمن ابتغا، اگر کوئی اس سے باہر جانا چاہے. یعنی نمازی وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی ازواج کے اوپر اور اپنی جو ہے وہ کنیزوں کے اوپر. او مملکت ایمانہم، ملک یمین، حدود شریعہ میں اپنی وہاں پہ جو تو حدود شریعہ میں رہ کر وہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. اور جو اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے وہ متجاوز ہے، اور نمازی متجاوز نہیں ہوتے. تو چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ بس پانچویں صفت یہ ہے کہ جنسی لحاظ سے وہ بیلنس ہوتے، وہ فحاشی کی طرف، نامحرم کی طرف، حرام کاموں کی طرف جو ہے وہ جنسی لحاظ سے وہ نگاہ نہیں اٹھاتے، ان سے دور ہوتے. چھٹی صفت ان کی یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وہ کسی سے، کافر سے بھی اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں.
کافر سے بھی اگر امانت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی امانتوں کو ادا کیا، ہندو ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، اس سے بھی اگر کوئی معاہدہ کریں گے تو اسے پورا کریں گے، اس کی رعایت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ یہاں پر شہادات کا لفظ آیا، وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، تو اس سے کسی نے کہا کہ جو یعنی شہادات جو ہے وہ تین کے اوپر آیا، یعنی شہادات یعنی تین شہادتیں کم سے کم، تو اگر کسی نے دو شہادت دی تو وہ شہادتین ہو گئی، شہادات نہیں ہو گیا، نمازی جو ہے وہ، تو اسے شہادت ثالثہ کے اوپر کسی نے جو ہے وہ حمل کیا، تو یہ حمل جو ہے وہ غیر صحیح ہے، یعنی قرآن مجید کی غلط تفسیر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی تفسیر کی بغیر علم تو اپنی جگہ کو دوزخ کی آگ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے، اپنی جگہ وہاں تلاش کرے۔ تو شہاداتہم قائمون یعنی اپنی گواہیوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اگر انہوں نے گواہی دی ہے کہ علی ولی اللہ تو اس پہ کھڑے ہوئے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ یعنی نماز میں اگر گواہی دے رہے ہیں تو وہ نماز میں بھی جو ہے وہ اس کی گواہی دیں، یہ نہیں کہا، نماز میں تو نہیں کہا، وہ تو یہ کہا کہ والذین هم بشہادات، وہ اپنی گواہیوں کے اوپر قائم کھڑے ہوئے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے دیکھا، ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ تھے 10-12 لوگ، ان میں سے 2 بچ گئے، 10 کو مار دیا۔ وہ جو 2 تھے ان کو کورٹ میں بلایا گیا، ان سے گواہی مانگی گئی کہ بھئی یہ 10 کو کس نے مارا۔ تو اب وہ ڈر کی وجہ سے اگر گواہی نہ دے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی گواہیوں پہ قائم نہیں ہے، اور نمازی وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، پھر یہ کہ وہ کوئی غلط گواہی نہیں دیتے کسی کے بھی بارے میں، ان کے یہاں منافقت نہیں ہو، کسی کے بارے میں اگر گواہی دیں گے تو اللہ رسول کے بارے میں بھی اور کسی کے بھی بارے میں گواہی دیں گے تو صحیح دیں گے۔ آخری صفت اس میں یہ ہے کہ آخری صفت اور 8ویں صفت سچے نمازی کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز ان کی حفاظت کرتی ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو نماز کو ضائع کر دے، کوئی بھی ایسا کام جو نماز کے منافی ہو، مخالف ہو، متضاد ہو، نماز کے اگینسٹ ہو، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو روح نماز کو ختم کر دے۔ اور جب وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو وہ سیکنڈ نمبر پہ نہیں، نماز کو ہمیشہ وہ آپ رکھتے، اوپر نمبر 1 پہ رکھتے ہیں، نماز کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتے، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے کلچر کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ہمیشہ نمبر 1 پہ رکھتے ہیں، تو نماز بھی جس طرح وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو نماز بھی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ مطلب ہو گیا یحافظون کا، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، یہ 8ویں صفت ہو گئی۔ تو کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں انہیں اسپیشل پروٹوکول ملے گا، VIPs ہوں گے، اولئک فی جنات مکرمون۔ پروردگار ہمیں سچے نمازیوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔